بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم کانٹریکٹ ایکٹ میں موجود ٹرمز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ناظرین، جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس میں موجود جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اگر ان کو بہتر طریقے سے یاد کر لیا جائے تو پورا ایکٹ سمجھنے میں بڑی حد تک آسانی ہو جاتی ہے، اور ایسی ڈیفینیشنز ہر ایکٹ میں یا ہر آرڈیننس میں سیکشن 2 یا 3 میں موجود ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج ہم سیکشن 2 رول اے کانٹریکٹ ایکٹ میں موجود ٹرم پرپوزل کو دیکھیں گے۔ پرپوزل کو عام زبان میں آفر کرنا بھی کہتے ہیں۔ کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق آفر سے کیا مراد ہے؟ آفر کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے ایک گھر کی کنسٹرکشن کروانی ہے۔ مجھے اب کنسٹرکشن کے لیے ایک ٹھیکیدار کی ضرورت درپیش ہوگی۔ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر ان سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک پلاٹ پر کنسٹرکشن کروانی ہے، یعنی میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک گھر بنوانا ہے۔ اب کنسٹرکشن کمپنی مجھ سے ڈیٹیل پوچھنے لگتی ہے کہ کس طرح کا گھر بنوانا چاہتے ہیں، اس میں کتنے روم ہونے چاہیے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ 3 کمرے ہونے چاہیے، اتنے واش روم ہونے چاہیے اور نقشہ یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس پورے پروسیس کو پرپوزل یا پھر آفر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر صرف آفر کی بات کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کی بات نہیں کر رہے، یہ جسٹ پرپوزل یا پھر آفر دی جا رہی ہوتی ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے، لڑکی اس سے پوچھتی ہے تم شادی کب کرو گے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ شادی 2020 یا 21 میں کرنے کا ارادہ ہے یا خواہش مند ہوں، لیکن لڑکی کو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی کو یہ کہہ دیتا کہ 2020 میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو پھر یہ پرپوزل ہونا تھا، لیکن یہاں پر اس نے صرف شادی کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی کہ یہاں پر آفر نہیں کروائی۔ کانٹریکٹ ایکٹ میں اسی طرح کی ایمبیگوٹی یا مغالطہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب ہم آفر کے اسینشل ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ کانٹریکٹ ایکٹ میں آفر کروانے کے لیے 2 فریقین کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی ایک ایگزامپل میں دیکھا کہ مجھے گھر کی کنسٹرکشن کروانی ہے اور میں کنسٹرکشن کمپنی کے پاس جاتا ہوں، ان کو اپنا پرپوزل پیش کرتا ہوں، تو یہاں پر 2 فریقین کا ہونا ضروری تھا اور دونوں کے درمیان ساری بات چیت ہوئی۔ دوسرے نمبر پر دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کا ہونا ضروری ہے۔ بات چیت سے مراد چاہے وہ لکھ کر ہو یا پھر زبانی ہو، یعنی کہ آفر کرنے والے اور جس کو آفر کی جائے دونوں کے درمیان بات چیت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال میں دیکھا کہ کنسٹرکشن کمپنی کے پاس آفر لے کر جاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں کہ مجھے ایسا گھر چاہیے، اتنے رومز اور اتنے واش رومز وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر دونوں فریقین کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو آخر میں ایسی کمیونیکیشن ہونا ضروری ہوتی ہے، ورنہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت وہ آفر کنسیڈر نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر آفر دوسرے فریق کو اپنی رضامندی ضرور شو کروائے گی، یعنی کہ مجھے کنسٹرکشن کا کام کروانا ہے تو میں آفر لے کر جاؤں گا، میری یہ رضامندی ہے کہ مجھے گھر کی تعمیر کروانی ہے تو میں آفر لے کر جاؤں گا۔ چوتھے نمبر پر دونوں فریقین کے درمیان رضامندی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کنسٹرکشن کمپنی کے پاس آفر لے کر گیا، لیکن وہ میری آفر لینا نہیں چاہتے یا پھر میری آفر سے رضامند نہیں ہے، تو ایسی آفر بھی قابل قبول نہیں تصور کی جاتی۔ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر کوئی خواہش یا پھر کوئی مذاق کرنا آفر نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر لڑکا لڑکی سے شادی کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن اسے کہتا نہیں ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، تو ایسی صورتحال بھی آفر میں کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں کنسٹرکشن کروانا چاہتا ہوں اور میں ایسے شخص کے پاس جاتا ہوں جو کنسٹرکشن کا کام جانتا تک نہیں، تو ایسے شخص کو میں آفر کروا دیتا ہوں کہ تم ہی کرو گے، تو ایسی آفر بھی کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ تو تھے آفر یا پرپوزل کے اسینشل ایلیمنٹ جن کو ہم آفر یا پرپوزل کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ 2 فریقین کا ہونا ضروری ہے، دونوں فریقین کے درمیان بات چیت ہوگی تو آفر تصور کی جائے گی، دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، یعنی کہ ولنگنس ہونا بہت ضروری ہے، جس کو آفر کروائی جائے اس کا بھی رضامند ہونا ضروری ہوگا تو آفر ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے ذہن میں خواہشات رکھنا لیکن دوسروں کو یعنی کہ دوسرے فریق کو شو نہ کرنا بھی آفر نہیں کہلائے گی۔ تو ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم پرومس کو ڈسکس کریں گے، پرومس کیا ہوتا ہے، ان تمام ڈیفینیشن کو ڈیٹیل میں دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ پورا ایکٹ ان پر انحصار کرتا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔